بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 کلاس میٹرک اسلامیات کے لیے سورہ انفال صفحہ نمبر 10 پہ آیت نمبر 5 تا 8 اس وقت یہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اور ان کا ترجمہ اور ان کی وضاحت میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ بغور کتاب میں دیکھیے، آیت نمبر 5 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ کما اخراجا کا ربوں کا من بیت کا بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ ترجمہ دیکھیے اس کا۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ ترجمے کے بعد اب ہم وضاحت پر آتے ہیں اس کی۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک سورہ انفال میں کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور اس کا پس منظر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن حالات میں اور کس طرح سے یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی۔ یہاں ان آیات میں چونکہ یہی سلسلے وار تمام چیزیں چل رہی ہیں، لہٰذا میں آپ کو ان کی تشریح بھی ایک ساتھ ہی سمجھا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں شروع سے آخر تک حق تعالیٰ کی مدد حمایت مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے نصرت دین یعنی اسلام کی فتح کو جو وعدہ فرمایا تھا، اس کی تکمیل کے لیے کفار مکہ کے ساتھ جہاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینے سے باہر بدر کے میدان میں مسلمانوں کو اس وقت لے آیا جب ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اس کی ایک تدبیر تھی کہ اس نے مسلمانوں کو ایک بہانے سے مدینے سے نکالا، اور وہ بہانہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ مدینے کے قریب سے ابو سفیان کا لشکر گزر رہا ہے، جو قافلہ گزر رہا ہے، جو ایک تجارتی قافلہ ہے، شام سے واپسی مکے جاتے ہوئے یہ مدینے کے پاس سے گزرے گا، اور اس کے پاس کثیر مقدار میں مال ہے، ساز و سامان ہے، دولت ہے۔ تو ایک خیال یہ ہوا کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو مال و اسباب ہاتھ آئے، اور ان کی جو معیشت بہت کمزور تھی، ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، اس میں کچھ بہتری آ سکے۔ شام سے مکے جاتے ہوئے مدینے کے قریب سے گزرنے والا یہ قافلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے یا نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے ہمیشہ صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی آپ نے ان سے مشورہ لیا، جس کے جواب میں بہت سے مسلمانوں نے اس مہم میں حصہ نہ لیا۔ مطلب ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ کوئی اتنی بہت اہم مہم نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انصار مدینہ تھے یعنی مدینے کے رہنے والے باشندے تھے، انہوں نے معاہدہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ اگر کوئی باہر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ اس میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، بصورت دیگر وہ کسی مہم میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی مطلب کچھ لوگ ایسے تھے، بعض لوگ ایسے تھے جو اس مہم میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن بہرحال تقریباً 300 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار ہو گیا جو قافلے کی طرف روانہ ہوا، اور چونکہ بہت بڑا کسی لشکر سے مقابلے کی امید نہیں تھی، لہٰذا مسلمانوں کے پاس کوئی بہت زیادہ اسلحہ، ہتھیار، جنگی ساز و سامان وغیرہ نہیں تھا۔ اور ابو سفیان کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کا پتہ چل گیا، لہٰذا اس نے فوراً ایک آدمی بھیج کے مکے اطلاع کروائی، اور اس کے جواب میں پھر یہ ہوا کہ ابو جہل جو کہ ایک بہت بڑا سردار تھا مکے کا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، ساز و سامان لیا، اور اس کے بعد وہ جنگ کے ارادے سے مدینے کی طرف مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہم اس لیکچر کو یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ یہ ذرا زیادہ ہے، اس کے بعد میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کا بقیہ حصہ سمجھاؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔